السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ یاد ہوگا کہانی کہاں چھوڑی تھی، جہاں پہ تالیہ جاتی ہے صوفیہ رحمان کے کہنے پہ مصر میں اپنے باپ کی دوسری وائف سے، جس کو وہ ڈائیورس دے چکا ہے، اس کے ذہن سے کتاب چرانے جو اس کے وہ باپ کے خلاف چھاپنا چاہتی ہے تاکہ صوفیہ رحمان اور اس کے باپ کی بدنامی ہو۔ اسی لیے وہ تالیہ کے سارے گناہوں سے، جتنے بھی اس نے آج تک جرم کیا ہے، وہ کہتی ہے وہ اس کو کلین چٹ دے دے گی صوفیہ رحمان اس لیے۔ اور تالیہ جا چکی ہے اور اس میں اب وہ جہان سے ملتی ہے۔ جہان تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اگر کسی نے جنت کے پتے پڑھی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ جہان جنت کے پتے کا ہیرو تھا اور وہ ایک پاکستانی جاسوس تھا۔ تو اب آگے اس پارٹ کا نام ہے چور اور جاسوس، اور اگر آپ کو کہانی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر بھی کر دیا کیجیے چینل کو۔ اوکے، اس پارٹ کا نام ہے چور اور جاسوس۔ اس نے خواب میں دیکھا چمکتا فرش ہے اور سفید پیر سیاہ جوتوں میں مقید ہیں، جوتے گیلے ہیں اور چند قطرے پانی فرش پہ بکھرا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جوتوں میں مقید پیر پیچھے کو اٹھنے لگتے ہیں، گیلے جوتوں کے ربڑ سے چین چین کی آواز آنے لگتی ہے۔ وہ آواز بہت نحوست بھری ہوتی ہے۔ اب کہانی کو تھوڑا پیچھے لے جایا جائے، کیونکہ تالیہ جا چکی ہے مصر میں۔ ادھر ایڈم اور داتن کے بارے میں جو دونوں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہے، لیکن اس کو وان فاتح کو کیک دینا نہیں بھولے، کیونکہ داتن نے اس کی تالیہ کی ٹرانزیکشن چیک کی ہوتی ہے، جس میں تالیہ کے کارڈ سے وان فاتح کے لیے کیک بھیجے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو برا لگتا ہے کہ وہ آدمی جو اس کو پوچھتا بھی نہیں اچھی طرح سے، اس کو کیک بھیج سکتی ہے اور ہم سے وہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ داتن وہ ایڈم جو ہے وہ بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں، ایڈم ایک دم سے کہتا ہے کہ میں نے سارے آف شور کمپنیوں کے مالکوں کے نام دیکھے ہیں، تم یقین نہیں کرو گے اس میں وان فاتح کا نام بھی ہے۔ داتن کہتی نہیں، وہ آدمی برا نہیں ہے، وہ نہیں ہو سکتا ایسا، وہ وان فاتح نہیں کر سکتا یہ سب کچھ۔ کہتے نہیں، وان فاتح کی بھی ایک کمپنی ہے۔ تو کہتی تم ایک بات میری بات مانو، تم ان پیپرز کو لیک کرنے سے پہلے ایک بار وان فاتح سے ضرور بات کر لو، ہو سکتا ہے ان کو یہ پتہ ہی نہ ہو، تو وہ اس کی بات مان لیتا ہے۔ ادھر فاتح گھر میں آتا ہے اور آ کے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا انتظار کرتا ہے، اس کو کیوں نہیں کہیں نہیں اس کو ملتی تالیہ، تو پریشان ہو جاتا ہے کہ اس نے ابھی تک رابطہ بھی کیوں نہیں کیا۔ ادھر اسرا جو ہوتی ہے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے، تو اس کو پھر آریانہ کے امیجنیشن میں اس کے سامنے آتی ہے اور اس کو کہتی ہے ممی آپ نے مجھے کیوں مارا؟ کہتی تم مجھے بری لگتی تھی، میں نے تمہارے آنے سے پہلے وان فاتح کو اپنی طرف کتنا راغب کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کبھی نہیں ہوا، لیکن وہ صرف تمہاری وجہ سے مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوا۔ تو میں نے تمہیں ماں بن کے پالا ضرور، لیکن مجھے تم سے نفرت تھی، اور وہ تم ہی ہو جو جاتے جاتے اس کو آریانہ وہ تم ہو جو اس کو جاتے جاتے تالیہ سے ملوال گئی، تم ہی اس کو وہ پلے دکھانے لے کے گئی تھی فاتح کو، تاشا آگا پوا، اور تالیہ کو تاشا اسی لیے کہتا ہے تم ہو، خود تو چلی گئی ہو، اب اپنی جگہ پہ اس کو چھوڑ گئی ہو وان فاتح کی جگہ۔ پہلے اس کو تم سے محبت تھی، بعد میں اس کو اپنے آپ سے تھی، وان فاتح کو مجھ سے تو کبھی ہوئی نہیں، اور اب اس کو جیسی تالیہ کی فکر ہے مجھے لگتا ہے تالیہ کی فکر ہی نہیں، وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آریانہ پھر کہتی تو ماما کیا ہوا، آپ کو بابا کو سمجھانا چاہیے، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ مجھے ہی مار دیتی ہیں، آپ کے اور بابا کے بیچ میں تالیہ نہیں آئی، میرا جرم آ گیا جو آپ نے کیا ہے، آپ نے مجھے مارا ہے، وہ آ گیا بیچ میں بابا کے۔ تو ایک دم سے غصے میں بولتی ہے مجھے اور موقع ملے گا تو میں تمہیں دوبارہ مروا دوں گی، مجھے تم سے نفرت ہے، اور بس سوچتی ہے کہ بہت جلد میں ایسا کچھ کروں گی کہ وہ دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ ادھر حالم کے بنگلے میں وہ آتا ہے وان فاتح، اور بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ نہیں ابھی تک کیوں نہیں آئی، کہاں ہے وہ۔ وہاں پہ بیٹھا بیٹھا دولت کو فون کرتا ہے کہ تالیہ کیوں نہیں آئی اپنے گھر پہ، کہتا وہ جہاں پہ بھی ہے ٹھیک ہے، ویسے بھی وہ مجھے لگتا ہے صوفیہ صاحبہ کی اس نے ڈیل مان لی ہے تو وہ چلی گئی ہے۔ کہتا اچھا وہ ٹھیک تھی؟ کہتا ہاں وہ ٹھیک تھی۔ کہتا ویسے تم اس سے دور ہی رہو تو اچھا ہے، شادی شدہ ہو۔ کہتا تم میرے دوست نہیں ہو جو مجھے نصیحت کرو، یہ کہہ کے وان فاتح فون رکھ دیتا ہے، اور جیسے ہی فون رکھتا ہے تو ایڈم کہتا ہے کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ ایڈم وہاں پہ آ کے اس کی آخری باتیں اس نے سن لی ہوتی ہیں، جس سے اس کو یہ پتہ ہے کہ چلتا ہے کہ تالیہ کہیں کام کے سلسلے میں چلی گئی ہے۔ کہتا ایک وقت تھا سر جب آپ میرے دوست تھے، تو کیا ایک دوست ہونے کے ناطے آپ سے کچھ پوچھ لوں؟ کہتا پوچھو، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ کہتا مجھے پتہ ہے آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، لیکن اس گھر میں آنے کے لیے آپ ٹائم نکال لیتے ہیں، آپ کو میرے سوال کا جواب دینا ہوگا
کہ آپ نے کبھی بھی کوئی ایسی کمپنی بنائی ہے آف شور کمپنی؟ کہتا ہے نہیں. پھر وہ اس کو کوئی کاغذات دکھاتا ہے جس میں کوئی کمپنی ہوتی ہے. وان فاتح کاغذات دیکھ کے غصہ کرتا ہے, کہتا ہے نہیں مجھے ایسی کوئی کمپنی نہیں یاد. تو اس کمپنی کا نام آریانہ اینڈ سنز ہے. سوچ لیں اگر ایسی کوئی کمپنی پبلک کے سامنے لیک ہوئی تو آپ بہت بدنام ہوں گے, کیونکہ آپ نے اپنی ساری جائیداد بتائی ہے سوائے اس کمپنی کے, اور یہ آپ کے پاسپورٹ اور آپ کے دستخط کے بغیر نہیں بنائی گئی, ایسے ہی بنائی گئی ہے. وہ بہت غصے میں بولتا ہے واٹ ربش, میں نے ایسی کوئی کمپنی نہیں بنائی, جاؤ جا کے جو مرضی کر لو, میں ابھی فارنسک میں یہ کاغذات دوں تو جعلی ثابت ہو جائیں گے. کہتا سر ہو سکتا ہے کسی اور نے آپ کے نام پہ بنائی ہوئی. کہتا جاؤ جا کے جو مرضی کرنا کرو, مجھے نہیں پتہ. اور کہتے ٹھیک ہے سر, آپ کوئی اچھا وکیل ڈھونڈ لیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو بہت جلد اس کی شدید ضرورت پڑے, کیونکہ یہ کاغذات اصلی ہیں. اگر آپ اب نہیں سچائی بتانا چاہتے تو آپ کی مرضی. اس کے جانے کے بعد بھی فاتح سوچتا ہے یہ کمپنی, لیکن وہ چپ ہو جاتا ہے. ادھر تالیہ اس سے ملتی ہے, کیا نام ہے, جہان سے, اور اس کو کہتے ہیں کہ تم کرتے کیا ہو؟ کہتے ہیں میں مکینک ہوں اور کوئی کچھ نہیں. اور تمہارے خیال میں کہ کسی کے دماغ سے کتاب چرائی جا سکتی ہے؟ تم بہت بیوقوف ہو لڑکی, جاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ, تو بہتر ہے تم کہیں بھاگ ہی جاؤ اگر وہاں سے نکل آئی ہو. کہتی نہیں میں بھاگ نہیں سکتی, مجھے اپنی اصل سے نہیں بھاگنا. کہتا اچھا چلو ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گا لیکن مجھے فیس چاہیے. تالیہ کہتی لیکن مجھے احمد نظام صاحب نے کہا تھا کہ ہم ان کے دوست ہیں اور آپ مجھ سے فیس نہیں لیں گے. کہتا میری فیس ہوگی, اگر فیس دینے کو تیار ہو تو مجھے کال کر لینا, یہ کارڈ ہے رکھ لو, اگر نہیں کال کرو گی تو میں تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا. یہ کہہ کے وہ اس کو کوئی کارڈ دیتا ہے اور وہ غصے میں یہ کارڈ لے کے چلی جاتی. اس کی فیس دے کے کہتی یہ فیس 1 مہینے کی؟ کہتا نہیں یہ میری روز کی فیس ہے. کہتی تم پاگل ہو؟ کہتے کیوں, حالم کی فیس اتنی ہی ہے نا. تو تالیہ ایک دم سے حیران ہو جاتی ہے, تمہیں کیسے پتا کہ میں حالم ہوں؟ کہتے فکر مت کرو, میں نے تمہارے بارے میں سارا ورک کر کے تیار رکھا ہوا ہے کہ تم کون ہو اور کیا کرتی رہی ہو. اگر کام کرنا ہوا تو بتا دینا ورنہ جا سکتی ہو. اور جب وہ جانے لگتی ہے تو کہتی ہے 1 منٹ, تم بھی مجھے جو ہو نا وہ دکھتے نہیں ہو. یہ دکان کیا تم نے 2 دن پہلے کھولی ہے؟ کیونکہ کالک نیچے سے اوپر کو جاتی ہے, کبھی اوپر سے نیچے کو نہیں آتی. یہ کہہ کے نا غصے میں چلی جاتی ہے. اور جہان سوچتا ہے کہ یہ اتنی بھی سیدھی نہیں ہے جتنی نظر آتی ہے. ادھر آ کے احمد نظام کے بارے میں سوچ رہے تھے, انہوں نے تو کہا تھا کہ ان کا دوست میری مدد کرے گا, لیکن یہ تو بالکل پیسے مانگ رہا ہے مجھ سے, اور کارڈ دیا جیسے میں اس کا کارڈ دیکھوں, لیکن اس کا کارڈ تو میں نے مڑوڑ کے اپنے بیگ میں ڈال دیا تھا نا. پھر وہ ایک دم سے اپنی ای میل کھولتی ہے, ای میل میں اس کو وان فاتح, ایڈم اور داتن سب کی ای میلز نظر آتی ہیں. وہ بنا پڑھے ان کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے, یہ کہہ کے کہ مجھے کسی سے رابطہ نہیں رکھنا. پھر وہ سوچتی ہے کہ مجھے احمد نظام نے کہا تھا کہ وہ آدمی کوڈ ورڈز میں بات کرتا ہے. کوڈ ورڈز میں بات کرنے والا آدمی ڈائریکٹ پیسے تو نہیں مانگ سکتا, کچھ تو ہوگی. اور اس کا کارڈ میں جب فولڈ کر رہی تھی تو وہ فولڈ کیوں نہیں ہوا تھا صحیح طرح سے. پھر وہ ایک دم سے اس کارڈ کو نکالتی ہے, دیکھتی کارڈ کو روشنی میں کر کے دیکھتی کارڈ کے اندر کچھ ہوتا ہے. اس کارڈ کو کھولتی ہے, کارڈ کے اندر ایک سم ہوتی ہے چھوٹی سی. وہ نیا موبائل لیتی ہے, اس میں سم ڈالتی ہے اور کہتا ہے اچھا تم نے نیا فون لیا ہے نا. ہاں نیا ہی فون لیا ہے, مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اگر تم نے مجھے علیحدہ سم دی ہے تو تم نہیں چاہتے کہ میں تمہارا اسی سم سے بات کرتی. کہتا ہاں میں تمہارے ساتھ ایک ہی شرط میں کام کروں گا, وہ جو تمہارے پیچھے لگائے ہوئے نا تعقب کرنے والی عورت. کہتی ہاں میں نے دیکھی تھی. کہتا ہاں اس نے یلو کلر کا اسکرٹ پہنا. کہتی نہیں وائٹ پہنا تھا. کہتا شکر ہے, مجھے لگا کہ جیسے تم نے آس پاس دھیان نہیں رکھا. اپنے اس صوفیہ رحمان کے اس بندے کو دولت کو فون کرو اور اس کو کہو کہ تمہارے پیچھے سے ہٹائیں. پھر وہ دولت کو فون کر کے کہتی میرے پیچھے سے ہٹاؤ گے کسی کو تو میں کام کروں گی ورنہ نہیں کروں گی. پھر وہ اس سے رات کو ملتا ہے اور ہوٹل کی عمارت میں اس کو کہتا ہے, فون کرتا ہے تمہارا پیچھا کوئی نہ کوئی کرتا رہتا ہے. کہتی کیا ابھی بھی پیسے لینا چاہتی ہو؟ کہنا ہاں میں اپنی تک کسی کو نہیں پہنچنے دینا چاہتا. تمہیں اپنا ہوٹل بدلنا پڑے گا پہلے تاکہ تم حکومت کے ان بندوں سے تو پیچھے جان چھڑاؤ, پھر ہی میں تمہارے ساتھ کام کروں گا. پھر وہ اس کو لے جاتی ہے, اس کو وہاں پہ نا پانی پیش کرتی ہے, اور جیسے پانی پیش کرتی ہے نا تو وہ پی کے چلا جاتا ہے. اور اگلے دن وہ جب اس سے ملتا ہے کہتا تم بہت بری ہو, تم ضرور وہ ہیری پوٹر کی جو جادوگرنی نہیں تھی, کیا نام تھا, میگونیگل. ہوٹل اس نے چینج کر لیا تھا, اس کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے کہ تم وہی ہو, مجھے تمہارے ساتھ کام نہیں کرنا. ٹھیک کیوں کیا ہوا؟ کہتی تم میرے جانے کے بعد میرے فنگر پرنٹ سے میرا پتہ لگا رہی تھی کہ میں کون ہوں. تم میرا کبھی پتہ نہیں لگا سکتی, جب تک میں خود نہ بتاؤں کہ میں کون ہوں. میرے بارے میں جاننا تمہارے لیے بہت امپاسبل ہے, چاہے جتنی مرضی تم حالم ہو.
کہتی اور تم نے میرے بارے میں اتنا پیپر ورک کیا ہوا ہے، میں کیا ہوں تو میں تمہارا پتہ نہ لگاؤں کہ تم ہو کون. جہان ایک غصے میں کہتا ہے میں جیسا بھی ہوں نا سامنے ہوں، مجھے تم سے تمہارے ساتھ کام ہی نہیں کرنا. یہ کہہ کے نا غصے میں چلے جاتا ہے. اور جب نا واپس ویسے کہتا ہے میرے بارے میں کبھی پتہ نہیں لگا سکتی کیونکہ میں اپنے اصل فنگر پرنٹس کب کے جلا چکا ہوں اور میں یہاں پہ فیک اپنی انگلیوں پہ لگا کے گھومتا ہوں. تو پلیز میرے بارے میں انفارمیشن لینی بند کرو اور اپنے کام پہ توجہ دو. یہ کہہ کے غصے میں چل جاتا ہے اور مجھے تمہارے ساتھ کام نہیں کرنا. اس کے جانے کے بعد تالیہ بہت پریشان ہوتی میں کیا کروں گی اکیلی اس اجنبی شہر میں. پھر وہ اس کی جو ہے نا صوفیہ رحمان کی اسٹیپ موم ہوتی ہے، اس کا پتہ لگاتی ہے کہ وہ کہاں رہتی ہے کہاں نہیں، جس کا نام ہوتا ہے نیلوفر. ان کا پتہ لگاتی ہے وہ کہاں کہاں جاتی ہے کہاں نہیں جاتی. سارا 2 دن تک پتہ لگا رہی ہوتی ہے اور اینڈ پہ سوچتی ہوتی ہے کیا سمجھتا ہے وہ بدتمیز انسان اپنے آپ کو. میں نے اتنا تو اس کے بارے میں پتہ لگا لیا. کبھی وہ کافی شاپ میں جاتی ہے، بیٹھتی ہے، سمجھ نہیں آتی سارا دن میں وہ کس وقت کتاب لکھتی ہے اور کب لکھتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی. پھر وہ سب کی ای میلز دیکھتی ہے اور بنا پڑھے ڈیلیٹ کر دیتی ہے. پھر نیلوفر بخت کے بارے میں سوچتی ہے کہ وہ اس کی دوسری بیوی تھی، اس نے کیمپین میں اس کا ساتھ دیا عبدالرحمن کا. صوفیہ رحمان کے باپ کی بات ہو رہی ہے. پھر اس نے چھوڑی نیلوفر کے اس سے کوئی اولاد نہیں ہے لیکن ایک بیٹی ہے جو کالج میں پڑھتی ہے. اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا کروں میں؟ 1 منٹ، اس نے کیا کہا تھا؟ جس بندے کو پانی تالاب میں یہ انسان مجھے لگتا ہے کوڈ ورڈ میں باتیں کرنے کا عادی ہے. وہ مجھے ڈانٹ نہیں رہا تھا، وہ مجھے کہیں بلانا چاہتا ہے. پھر وہ جب اس کی ساری کئی ہوئی باتوں کو میں گونیکل والے نام کے نا کوڈ ورڈ کو سولو کرتی ہے تو اس کو نا ایک ویٹر کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس نام کی شپ ہے جو قاہرہ کے سمندر پہ نہ تیرتی رہتی ہے ہر وقت. اور یہ کروز شپ ہے، ایسی شپ جو بالکل گھر کا احساس دلاتی ہے. تو پورے 2 دن لگتے ہیں اس کا یہ پزل سولو کرنے میں اور وہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. اور جب جاتی ہے تو وہ اس کو کہتی ہے تمہیں پورے 2 دن لگے میرا یہاں تک پہنچنے میں، ایسے کیسے کام کرو گے؟ تم آسانی سے بات بتا نہیں سکتے کسی کو؟ ایتا میں ایسے ہی بات کرتا ہوں، اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو میری جیسے ہی بات کرنا. ویسے میں جھوٹ بولنا میری نوکری ہے. تم ہو کیا؟ میں جو بھی ہوں، تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم اپنے کام پہ توجہ دو. ابھی بھی فیس چاہیے؟ کہتا نہیں، میں بس تم سے ایسے بات کرتا تھا کیونکہ ابھی تک تمہارے پیچھے تھے، اب تم شپ پہ آ گئی ہو، شپ پہ تمہارا کوئی پیچھا نہیں کر رہا. لیکن بس میں تم سے نا ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. کیا؟ کہتا ایک میوزیم تھا، ملے میوزیم میں کوئی نا ایک چوری کی تھی تم نے، کس کنگن نام کی کوئی کنگن تھا 3 حرام والا. وہ اس کنگن کو بنا الارم بجے چوری نہیں ہو سکتا تھا. بس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تم نے کیسے چوری کی ہے؟ تالیہ ایک دم سے مسکراتی ہے. وہ جب میرا کام ہو جائے گا پھر میں بتا دوں گی، تب تک تم انتظار کرو. لیکن تم نے مجھے یہاں پہ کیوں بلایا؟ یہ کروز کل سے نا نیلوفر اپنی فیملی کے ساتھ اسی پہ آ رہی ہے 1 ہفتے کے لیے، اور اب تمہارے پاس صرف 1 ہفتہ ہے. 1 ہفتے سے پہلے اس کے دماغ سے یہ کتاب ختم کر سکتی ہو تو ٹھیک، ورنہ وہ تمہارے ہاتھ سے گئی تو تم اس کو کبھی بھی نہیں پکڑ سکو گی. کہتی اوہ اس لیے. کہتا ہے کل سے میں یہاں پہ آؤں گا اور تمہارے ساتھ کام کیا کروں گا، لیکن 2-3 گھنٹے کے لیے مجھے کہیں جانا ہوگا. کہتی کہاں؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ بس سارا دن تمہارے ساتھ کام کروں گا نا، ٹھیک ہے. پھر وہ کہتا ہے کہاں پہ وہ تیار کر رہی ہوتی ہے؟ میں نے سارا کچھ اس کا چیک کر لیا، بلز وغیرہ، کہیں پہ بھی کچھ نہیں ایسا ہے کہ اس نے پبلیشر کو کوئی پیسے دیے. اور اس کا پبلیشر کون ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا. بک وہ لکھ چکی ہے، یہ بات تو کنفرم ہے، کیونکہ وہ کہہ رہی ہے کہ 1 ہفتے کے اندر وہ بک کو جب مارکیٹ میں لے آئے گی تو اس کا مطلب ہے وہ پبلیشر کو دے چکی ہے. ہمیں اس کا پبلیشر ڈھونڈنا چاہیے تاکہ کتاب چھپے ہی نہ. تم نے کیا کیا اس 2 دنوں میں؟ وہ 2 دنوں میں جو اس نے پتہ لگایا ہوتا. کہتا بالکل، تم تو بالکل اس کی لپسٹک اور لگتا ہے کافی دیکھتی رہی ہو. کہتی ہاں اسی کو دیکھ کے تو پتہ چلا ہے کہ وہ جب کافی شاپ میں جاتی ہے تب وہ بک لکھتی رہی ہے. تو اس کی بک نہ اس کے پاس ہے نہ کسی کے دماغ میں ہے، اس کی بک گوگل اکاؤنٹ پہ ہے. کہتا اوہ اس کا مطلب تم اچھی خاصی دماغ استعمال کرتی ہو. کہتی ہاں، جب تم لوگوں کے صرف سارے ٹرانزیکشن وغیرہ چیک کرتے ہو نا تب میں یہ بھی دیکھتی ہوں. تو اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ٹکر گئے ہیں، اور جب 2 بندے ٹکر گئے ہوں تو ایسے ہی باتیں کریں گے. اگر کہانی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب کر دیجیے چینل کو. ادھر وہ دونوں پھر بیٹھے سوچ رہے تھے کیا کیا جائے. کہتی میں نا 1 منٹ ایک کام کر رہی ہوں، میں نا اپنا حلیہ چینج کر کے نا اس سے ملنا چاہتی ہوں اور کسی طریقے سے پتہ لگوا لوں کہ کہاں ہے.
تو اتنے میں اس کو وہ ساری ای میلز پھر نظر آتی ہیں مان فاتح کی، ایڈم کی اور داتن کی، تو ان کو دیکھے بغیر ڈیلیٹ کر دیتی ہے. تو جہان بولتا ہے کہ اگر تم نے ای میل ان کی ڈیلیٹ ہی کر دینی ہوتی ہیں اپنے دوستوں کی تو اپنا ای میل اکاؤنٹ کھولتی کیوں؟ کہتی تم میرے موبائل کا ڈیٹا بھی کیا سارا سرچ کر رہے ہو. ایسا سامنے دیکھو، وہ جب سب سامنے دیکھتی ہے اس کا شیشہ ہوتا ہے، شیشے میں اس کی وہ اسکرین نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ شرمندہ ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ اتنا بھی برا نہیں ہے جو میں اس کا برا سمجھتی ہوں. ایسا تم پھنس جاؤ گی، میری بات مانو. پھر ایک دم سے نا اس کو وہاں پہ عجیب سی بات نظر آتی ہے، اس کے کانوں میں وہی آواز سنائی دیتی ہے ربڑ کے جوتوں کی. کہتی تمہیں وہ آواز سنائی دے رہی ہے؟ جہان کہتا ہے ایسی کوئی آواز نہیں ہے، تم مجھے ڈراؤ مت. آتی چلو اس کی وہ جو اس کا وہ کافی شاپ ہے نا وہ رات کو بند ہوتا ہے، پہلے جاتے ہیں اس کے آفس میں، وہاں پہ چیک کرتے ہیں. پھر اس کے آفس میں چیک کرتے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ نہیں ملتا. تو وہاں پہ یہ بہت عجیب عجیب تالیہ کو ظاہر اس کے وہم جو ہوتے ہیں نا اس کے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں جوتوں کی شکل میں. تو وہ اس کو بار بار کہتی ہے، کہتا تمہیں لگتا ہے کسی سائیکیٹرسٹ کی بھی ضرورت ہے، مجھے اپنا ڈاکٹر سمجھ لو، میں تمہارا علاج کر سکتا ہوں. کہتی ہے اچھا تم دوست ایسے ہو جو ہر بات پہ تم تانے مارتے ہو، اور میرے دوست مجھے چھوڑ چکے ہیں اس لیے میں ان کی ای میلس نہیں پڑھتی. اچھا تم ان چیزوں سے باہر نکلو گی تو کچھ کر سکو گی، ورنہ نہیں کر سکو گی. تم بار بار پیچھے جاتی ہو، پیچھے مت جاؤ، اب آگے جانا ہے تو آگے کی سوچو. پھر وہ وہاں پہ جاتے ہیں، کروز پہ جاتے ہیں. اگلے دن وہ ایسے تیار ہو کے جا رہی تو کہتا ہے وہ تم پکڑی جاؤ گی. اس نے نا کہتی نہیں دیکھتے جاؤ. اب وہ دونوں بلوٹوتھ کے ذریعے بات کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی جانے لگتی ہے تو نیلوفر کے پاس جیسے ہی جاتی ہے نیلوفر اس کو پہچان جاتی ہے. تم تالیہ ہو نا، مان فاتح کی کیمپین مینیجر. جہان بولتا ہے اور حلیے بدلو، یہ تم سے بھی زیادہ چلاک ہے. کہتی ہاں میں مصر آئی ہوں، مجھے مصر دیکھنے کا بہت شوق تھا. کہتی ہاں تمہارے بارے میں پتہ چلا، تم نے بھی پارٹی چھوڑ دی نا. دیکھو میں بھی ایک عبد الرحمن کی، مطلب وہ وہیں پہ اپنی حالات بتاتی ہے کہ عبد الرحمن کی کیمپین مینیجر رہی، پھر شادی کی اس نے، بعد میں مجھے چھوڑ دیا، یہ وہ. کہتی ہاں آپ بہت اچھی ہیں، یہ وہ. دونوں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی. کہتی مجھے نا میں یہاں آئی ہوں نا، آپ کو نہیں پتہ یہاں کے لوگ بہت کنجوس اور غریب ہیں. جہان اس کے کان میں بولتا ہے بلوٹوتھ کے ذریعے، یہ غریب تک تو ٹھیک ہے، کنجوس کس کو کہہ رہی ہو؟ 2 دفعہ سے تمہارے کرایہ دے چکا ہوں، ہر جگہ پیسے میں لگا رہا ہوں، تم نہیں لگا رہی. اور تو اور یہاں کے لوگ بد لحاظ بھی ہیں. کہتا اچھا تم واپس آؤ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں، تم اپنی نئی دوست کے ساتھ کچھ زیادہ ہی باتیں نہیں کر رہی. پھر وہ جیسے جیسے نیلوفر اپنی اس کو کہانی بتاتی ہے، تالیہ کی نا مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے. اس کو لگتا ہے جیسے یہ میرے جیسی ہے. اور جب وہ واپس آتی ہے اس کے پاس تو اس کو کہتے تم پاگل ہو، وہ تمہارے جیسی نہیں ہے. مجھے تمہاری اور اس کی باتیں سن کے اندازہ ہو گیا تھا، میں نے سب کچھ سن لیا. اگر وہ تمہارے جیسی ہوتی کیا تم مان فاتح کے خلاف کبھی بولو گی؟ کہتی نہیں. کہتا وہ دیکھو اس کے خلاف بول رہی ہے، لکھ رہی ہے، اس کا مطلب وہ اچھی عورت نہیں ہے. تم اپنے آپ کو اس چیز سے باہر نکال لو کہ تم اس کے جیسی ہو، پھر ہی کچھ کر سکو گی. اگلے دن اس نے نا اس کو ایک پارٹی میں بلایا ہوتا ہے، جہاں پہ وہ کہتی ہے کہ پارٹی میں آنا، میں تمہیں ملواؤں گی. تو وہ کہتا ہے نہیں تم سب سے مت ملنا، اگر تمہیں کسی نے پہچان لیا تو کام خراب ہوگا، کچھ نہ کچھ جھوٹ بول کے علیحدہ ہو جانا. بس وہاں پہ تم اس کے پبلیشر کو ڈھونڈنا، اور پبلیشر کو سارے لوگ ہی اس کی طرف گھوریں گے. پبلیشر کوئی مرد بھی ہو سکتا ہے، کوئی عورت بھی. کہتی ہاں لگتا ہے وہ اپنی کم سنتی ہے، دوسروں کی زیادہ. پھر وہ جہان کے کہنے پہ وہاں چلی جاتی ہے. جہان اس کو ساتھ ساتھ بلوٹوتھ میں رابطے میں رہتا ہے اور اس کو بتاتا رہتا ہے. اور جب وہ سامنے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے پتہ چلتا ہے اس کی پبلیشر کوئی اور نہیں، اس کی بیٹی ہے. اس کی بیٹی کہانی شائع کرے گی. اور تالیہ کہتی یہ 19 سال کی بچی، لیکن اس لڑکی کے بولنے کا طریقہ سب کچھ بہت عجیب سا ہوتا ہے. کیونکہ وہ لڑکی کھڑی ہو کے اسٹیج پہ کہتی ہے کہ ہمارے کمرے میں کسی نے نا اسپائی کیمرہ رکھا ہے ہم پہ نظر رکھنے کے لیے، اور ہمیں بک کرنا چاہتے ہیں. صوفیہ یہ رحمان ہمارے ساتھ جو بھی کر لے نہیں کر سکتی. تالیہ سمجھ میں آ جاتی ہے تالیہ کو کہ یہ صوفیہ رحمان نے نہیں کیا، یہ جہان کا کام ہے. اس نے رکھا ہوگا ان کے کمرے میں کیمرہ، اور وہ پکڑا گیا. اس کو آ کے ڈانٹتی ہے تم بہت بیوقوف ہو، کیوں رکھا ان کے کمرے میں کیمرہ؟ تو میں نے سوچا کچھ پتہ لگ جائے گا، لیکن یہ تو بڑی چلاک نکلی، اس کا مطلب یہی اس کی پبلیشر ہے. تو اب کہتی ہے اب کچھ اور سوچنا پڑے گا، کیونکہ اس کی پبلیشر اس کی بیٹی ہے، اور اس کی بیٹی کو تھوڑی بیوقوف ہے، لیکن وہ تھوڑی سی نا مطلب شہرت کی بھی بھوکی ہے. تو میرے دماغ میں ایک طریقہ ہے، تمہیں ایک ایکٹنگ کرنی ہے. تمہیں یہ ایکٹنگ کرنی ہے کہ تم جہان کو کہتی ہو کہ تم ترکی کے نا بہت بڑے رائٹر ہو اور میں ایک ترکی کی پبلیشر. کہتا ہے 1 منٹ مجھے پہلے سارے پبلیشر تمہیں سرچ کر کے بتا دو. پھر وہ زینب نام کی نا کسی پبلیشر کو کہتا ہے یہ بنو، کیونکہ یہ کبھی فیس ٹو فیس سامنے نہیں آئی، دنیا کی اس کو کوئی نہیں پہچانتا،
تم یہی بن کے اس سے فون پہ بات کر سکتی ہو. اور اس کو کہنا اس کی بیٹی کا نام کیا ہوتا ہے, اس کی بیٹی کو نام کے ساتھ جانم لگانا. جانم وہاں پہ نا جس کی بہت عزت کی جائے ترکی میں اس کو بولا جاتا ہے. کہتی ٹھیک ہے. اب نا نیلوفر کی بیٹی الماس کو نا فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کی نا بک کو ترکش زبان میں بھی چھاپنا چاہتی ہوں, تو آپ کیا میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں گی؟ تو وہ اس کا میسیج دیکھ کے نا چھوڑ دیتی ہے. تو جہان کہتا ہے اس نے تو تمہارے میسیج کا کوئی رپلائی نہیں کیا, لگتا ہے تمہارا پلان فیل ہونے والا ہے. کہتی نہیں ہوگا فیل, دیکھنا وہ ضرور جواب دے گی مجھے. جہان کہتا ہے چلو دیکھتے ہیں. کہتی ویسے تمہارے وہ برے برے خواب نظر آنا تمہیں کم ہوئے کہ نہیں؟ تم اپنے دوستوں سے رابطہ کرو, یہ غلط بات ہے تم اپنے دوستوں کو چھوڑ چکی ہو. پھر وہ ایک دم سے نا تصویر دکھاتا ہے, ایک تصویر جس دن مان فاتح نا کیمپین جیت گیا ہوتا ہے, تو اس کے اگلے دن نا یہ بیٹھی ہوتی ہے داتن اور ایڈم کے ساتھ, جب سب کچھ گرا کے آ جاتی ہے اور بیٹھی ہوتی ہے ہوٹل میں بیٹھ کے نا وہاں پہ دیکھی ہے. تو ایک دن نا سیلفی لینے لگتی ہے, تو پیچھے مان فاتح کا انٹرویو چلتا ہے ٹی وی پہ, مان فاتح ٹی وی پہ اور وہ تینوں آگے ہوتے ہیں. تو کہتا ہے یہ تمہارے دوست ہیں نا تینوں؟ کہتی ہاں. کہتے تمہیں اپنی یہ دوائی کیوں نہیں تمہیں اس میں نظر آ رہی؟ اب یہاں پہ ٹیبل کے پاس نا ایک دوائی پڑی ہوئی ہے داتن کے پاس. کہتی تم نے کبھی اپنی دوست سے پوچھا؟ کہتی ہاں یہ اینٹی ڈپریشن ہے, وہ اینٹی ڈپریشن کی دوائیاں لیتی ہے. جہان کہتا ہے دماغ کہاں رکھا ہوا ہے, یہ اینٹی ڈپریشن کی دوائی نہیں, یہ داتن کو کینسر ہے, یہ کینسر کی دوائی ہے. کیسی دوست ہو, آج تک تمہیں یہی نہیں پتا کہ تمہاری دوست کو کینسر ہے؟ اس کو اچھا خاصا ڈانٹتا ہے. تو وہ بڑی پریشان ہو جاتی ہے, کیا داتن کو کینسر ہے؟ پھر ساری رات وہ بڑی پریشان رہتی ہے اور پریشانی میں اس کو جہان کو بھی تنگ کرتی ہے. اور جہان کہتا ہے تمہیں میں ایک بات بتاؤں. کہتی تم اس کے سارے ریکارڈ چیک کرو نا, وہ کہاں سے علاج کرواتی ہے یہ وہ. ایسا تم بیوقوف ہو, تمہاری دوست ہے وہ, اس کو سیدھا جاؤ اور پوچھ لو. ٹھیک ہے, یہ اتنا آسان ہے, وہ مجھے بتا دے گی. کیا تمہاری دوست ہے, تمہیں بتا دے گی اس کو کب سے ہے یہ بیماری. اچھی دوست ہو, چلو اب اپنی اس کام پہ فوکس کرو. کہتی ہاں میں فوکس کرتی ہوں اپنے اس کام پہ. پھر اس کو اس کا میسیج آ جاتا ہے اگلے دن الماس کا, جو اس کو کہتی ہے کہ میں تیار ہوں. تو تالیہ اس کو کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ مجھے اپنی نا بک بھیجا. کہتی میں آپ کو اپنی بک نہیں دوں گی ابھی. جہان کہتا ہے میں آپ کے نا کانٹریکٹ وغیرہ چیک کرنا چاہتی ہوں سارا کچھ. تو وہ کہتی ہے آپ چیک کر لیں پھر ہی بتائیں. یہ ساری باتیں وہ نا میسیج میں کر رہی ہوتی ہے. جہان کہتا ہے کافی چلاک لڑکی ہے. کہتی پھر اس کے لیے تمہارا انتظام کرنا پڑے گا, تم ترکی بول سکتے ہو نا؟ تو جہان چپ ہو جاتا ہے. اب یہ بتایا جائے کہ جہان جو ہے نا وہ ترکی سے ہی تعلق رکھتا تھا, ترکی اور پاکستان سے, اس لیے وہ ترکی بہت اچھی بول سکتا ہے. لیکن تالیہ کے سامنے صرف ناٹک کرتا ہے کہ اس کو ترکی نہیں بولنی آتی. کہتا کر لوں گا, اس کے ترکش کا کردار یہ کون سا مشکل ہے, یہ کون سی راکٹ سائنس چلتی ہے. کہتی اور یہ تم مجھ سے ملنے تمہاری فیملی ہے؟ جہان سے پوچھتی ہے. کہتا کیوں, کیا کرنا ہے؟ کہتی جب آنے سے پہلے اپنی رنگ نکالتے ہو نا, ویڈنگ رنگ, تھوڑی دیر پہلے نکال دیا کرو, تمہاری انگوٹھی پہ اچھا خاصا نشان ہے انگلی پہ. تو جہان کو غصہ چڑھ جاتا ہے, اس کو میرے بارے میں اتنا کچھ نہیں پتہ لگا سکتی کبھی بھی. کہتا تم فکر مت کرو, جب تک میں نہیں بتانا چاہوں گا تم میرے بارے میں کچھ نہیں جان سکو گی. پھر تالیہ سوچتی ہے کہ اب یہ مجھ سے رابطہ کرے گی تو کتاب جیسے میرے ہاتھ میں لگے گی تو میں کتاب کو ضائع کر دوں گی اور دوبارہ یہ اتنی جلدی کتاب لکھ نہیں سکیں گے. شاید میں جب بہت جلد واپس جا سکوں اپنے ملک. تو کیا یہ سب کچھ اتنا آسان تھا؟ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو یہ یہاں پہ آتے کیوں؟ اس کے لیے آپ کو اس کا نیکسٹ پارٹ دیکھنا پڑے گا. نیکسٹ پارٹ کا نام بھی چور اور جاسوسی ہے. اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے اور سمجھ میں آئی ہے تو ٹیک کیئر, اللہ حافظ. اب اوکے ٹیک کیئر.